بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بعض اوقات جرم کا کوئی خاص محرک نہیں ہوتا۔ مجرم کو اس وقت تک اپنے جرم کی سنگینی کا ادراک نہیں ہوتا جب تک اس کا کوئی خوفناک نتیجہ سامنے نہ آ جائے۔ شاید ڈاکٹر صادق کا کیس بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ صبح ہونے میں کچھ دیر رہ گئی ہے۔ جلال اپنی نیند پوری کر لے تو میں اسے بریف کر دوں گا۔ میں نے اول خان کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، تم اس ناکامی سے بہت مزاحمل اور اداس نظر آ رہے ہو۔ ویرا کو یکایک میری فکر لاحق ہو گئی۔ تم بہت تیز بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، ٹھوکر لگنی ہی تھی سو لگ گئی۔ اسے اپنے دل پر لے کر نہ بیٹھو۔ تمہیں یہ سوچ کر خوش رہنا چاہیے کہ کل تم نے اپنی بے جگری کا مظاہرہ کرتے ہوئے چارلی کو پکڑا تھا۔ وہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ شبراج آج نکل گیا ہے تو کل ہاتھ آ جائے گا۔ وہ یہاں سے کہیں نہیں بھاگ سکے گا۔ اس کے فرار کی راہیں مسدود ہیں۔ اس کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل ہے۔ وہ تمہاری گرفت سے نہیں بچ سکے گا۔ ویرا اس وقت خوش رہنے کے موڈ میں تھی۔ میں نے اس کی خوش گمانی دور کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ میں ایک بار بتا چکا تھا کہ جلال نے پیش بندیاں کر کے شبراج کے فرار کی قانونی راہیں مسدود کی تھیں۔ غیر قانونی راستے بدستور کھلے ہوئے تھے۔ وہ قانون شکن تھا اور جی جان سے اپنی بقا کی لڑائی لڑ رہا تھا۔ اس سے یہ توقع ابس تھی کہ وہ اس جان سوز مرحلے پر قانون کی حدود میں رہنے کی کوشش کرے گا۔ الفا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد اول خان نے وہ سوال کر کے مجھے چونکا دیا۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت وہی سب سے زیادہ خطرناک ہے، میں نے کہا۔ شبراج سے بھی زیادہ، ویرا نے استفسار طلب لہجے میں کہا۔ میں نے اپنے سر کو اسبات میں جنبش دیتے ہوئے جواب دیا، وہ آزاد ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی سراغ نہیں، اور چارلی کے بیان سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ پاکستان کے لیے دونوں کے عزائم بہت خطرناک ہیں۔ اس کے برعکس شبراج دفاعی لڑائی لڑ رہا ہے۔ ڈاکٹر صادق تو وہ اب بے ضرر ہے، اس پر کسی بھی وقت ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے۔ شبراج اب دوبارہ اس کی طرف نہیں جائے گا۔ گڈ، ویرا مسرت امیز آواز میں بولی۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ تم ناکامی کے صدمے سے باہر آ چکے ہو اور ہر سمت میں سوچ رہے ہو۔ میری ناکامی پر یوں نوحہ گری نہ کرو کہ میں بھی رونا شروع کر دوں، میں نے کہا۔ مقابلے میں کبھی دونوں فریق نہیں جیت سکتے، ایک نہ ایک ہار جاتا ہے۔ کل رات سے شبراج کے ستارے اس کی یاوری کر رہے ہیں۔ پہلے وہ تم تینوں سے بچا، پھر میرے ہاتھ سے بھی نکل گیا۔ لڑائی میں یہی سب ہوتا ہے، کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں اور کبھی کی راتیں۔ تاریخ بدلنے سے پہلے تک تم اس کے منظور نظر بنے ہوئے تھے۔ اکارڈ نکالنے کے لیے پورے شہر کو چھوڑ کر اس کی نگاہ انتخاب تم پر پڑی تھی۔ ذرا دیکھو کہ اب وہ کیا کہتا ہے۔ ویرا نے مجھے اس سے بات کرنے پر اکسایا۔ میں یہی سوچ رہا ہوں، میں نے اس کی تجویز کی تائید کی۔ ذرا اسے اتنا وقت دے دو کہ وہ فرار کے بعد کہیں ٹک سکے۔ وہ ڈاکٹر کے گھر سے تمہارے ساتھ نکلا تھا، اس کا سیٹلائٹ فون وہیں رہ گیا ہوگا۔ اول خان نے اندیشہ ظاہر کیا۔ اس سے رابطہ کیسے ہوگا؟ وہ ایک چھوٹا بریف کیس لے کر نکلا تھا۔ اس بار سلطان شاہ بول پڑا، اس کا سیٹلائٹ فون اسی میں ہو سکتا ہے۔ سنا ہے کہ وہ اس فون کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا اور ہر وقت اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے۔ یہ بات تم نے کس سے سن لی؟ ہمیشہ بے پر کی اڑاتے رہتے ہو، ویرا نے کہا۔ میرا یقین نہیں ہے تو ڈینی سے پوچھ لو۔ سلطان شاہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کے لیے رابطے کا وہی ایک محفوظ ذریعہ ہے، ورنہ وہ اپنے موجودہ حالات میں ہر ایک سے کٹا ہوا ہے۔ میں نے بات سنبھال لی۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس نے اپنی رقم کہاں رکھی ہوئی ہے۔ رقم اور فون دونوں اس کی بنیادی ضرورتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر صادق کی طرح کوئی بینکار بھی اس کی مدد کر رہا ہو۔ اول خان نے اپنی رائے ظاہر کی۔ پابندیوں کے باوجود بہت سے افسر اپنی کارکردگی میں اضافے کے لیے فرضی ناموں سے کھاتے کھلوانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ شبراج کے معاملات میں یہ کشش بھی ہے کہ وہ کسی مقابلے میں پکڑا یا مارا گیا تو اس کی ساری رقم بینک افسر کے حصے میں آ سکتی ہے۔ نئی گڈیوں سے تمہارے اندازے کی تائید ہوتی ہے۔
میں نے گڈیاں اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہا، مگر ان پر کسی بینک کی مہر نہیں ہے۔ تمہارا مشاہدہ کمزور ہے، ویرا بولی۔ نئے نوٹوں کی گڈیوں پر بینک عام طور پر اپنی مہر نہیں لگاتے کیونکہ وہ نمبروں سے گنی جا سکتی ہیں۔ استعمال شدہ نوٹوں کی گڈیوں کو کئی طرح سے سیل کر کے مہر لگانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ بینک کی تصدیق ہوتی ہے کہ گڈی میں نوٹ پورے ہیں، کمی کی ذمہ داری بینک پر ہوتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں پرائے نوٹوں کی گڈیاں دیکھنے کے سوا دنیا میں اور کوئی کام نہیں ہے، نئے اور پرانے سب نوٹوں کے بارے میں معلومات رکھتی ہو۔ سلطان شاہ نے اس بات میں بھی اپنے تبصرے کی گنجائش نکال لی۔ تمہاری طرح بے دردی سے بغیر دیکھے بالے خرچ نہیں کرتی، رقم اپنی ہو یا پرائی، آدمی کو درد مندی کے ساتھ پیسہ خرچ کرنا چاہیے۔ ویرا چوکنے والی نہیں تھی، ان کے درمیان ہونے والی یہ تکرار شاید اور طول پکڑ جاتی، لیکن اسی وقت ہمارے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور سب چونک پڑے۔ میری نظر بے اختیار وال کلاک کی طرف اٹھ گئی۔ صبح کے 3:30 بج چکے تھے۔ میں پریشان ہو گیا کہ اس وقت کس کا فون آ گیا تھا۔ اس وقت ویرا فون کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دوسری گھنٹی بجنے سے پہلے بٹن دبا کر اسپیکر فون آن کر دیا۔ لائن ملتے ہی اسپیکر پر جلال کی آواز ابھری جس میں نیند کا ذرا بھی شائبہ نہیں تھا۔ تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟ اس کی آواز سن کر ویرا نے بے ساختہ کہا۔ مجبوری ہے، اہم کام سامنے آ جائے تو نیندیں خود ہی اڑ جاتی ہیں، جلال کی طرف سے جواب آیا۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ تم بھی جاگ رہی ہو، پہلی گھنٹی پر فون اٹھا لیا۔ یہاں بھی کام کا مسئلہ درپیش ہے، مجھے تم پر رشک آتا ہے۔ اپنے ہم وطنوں کی سکھ کی نیند کے لیے تم اپنے آرام کو بھول جاتے ہو، سب سو جاتے ہیں، تم جاگتے رہتے ہو، تم بھی اسی صف میں شامل ہو۔ ہلکی سی ہنسی کے ساتھ جلال نے جواب دیا، کچھ نہ کچھ لوگوں کو ایسی قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ یہ بتاؤ کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ڈینی کہاں ہے؟ یہاں اپنی ناکامی پر ماتم ہو رہا ہے۔ آج شبراج ڈینی کے ہاتھوں سے نکل گیا، پوری بات وہی بتائے گا۔ میں اپنی جگہ چھوڑ کر فون کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں نے کہا، تم مجھے گھر پر چھوڑ کر گئے اور واقعات کا ایک نیا سلسلہ چل پڑا۔ میں اسی وقت تمہیں فون کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن اس خیال سے یہ ارادہ ترک کر دیا کہ تم گہری نیند سو رہے ہوگے۔ اپنی قسمت میں گہری نیند کہاں؟ اس کی آواز سے حسرت جھلک رہی تھی۔ الفا آزاد ہے، چارلی کا بیان سامنے آ چکا ہے اور کل 2 اہم ترین حکومتی شخصیات کراچی جا رہی ہیں۔ میں ان کے حفاظتی انتظامات میں مصروف تھا۔ کیا ان کا یہ دورہ چند روز کے لیے ملتوی نہیں ہو سکتا؟ میں نے بے آرامی سے پوچھا۔ ناممکن ہے، میں نے متعلقہ حکام سے بات کی تھی، انہوں نے التوا کے ہر امکان کو مسترد کر دیا۔ اسی وجہ سے میری مصروفیات اچانک بڑھ گئیں۔ آرمی ہیڈ کوارٹرز والے آج صبح 7 بجے C-130 سے اپنے کمانڈوز کا ایک یونٹ کراچی بھیج رہے ہیں۔ دونوں شخصیات کو لے جانے والی پروازوں کے اوقات میں بھی رد و بدل کیا گیا ہے۔ یہ سب طے ہو جانے کے بعد میں تھوڑی دیر پہلے گھر آیا تھا۔ کھانا کھاتے ہی میں نے تمہیں فون کیا ہے۔ میں جھجکتا رہا، تم نے فون کر ڈالا۔ کیا تمہارے ذہن میں کوئی خاص بات تھی؟ میں نے قدرے حیرت سے سوال کیا۔ اس وقت الفا اور چارلی ہی سب سے زیادہ اہم تھے۔ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ 1 بجے الفا سے تمہاری کیا بات ہوئی۔ ویرا کچھ اور کہانی سنا رہی ہے۔ اچانک شبراج کیسے تم سے ٹکرا گیا؟ وہ ایک واقعہ نہیں تھا، واقعات کا تسلسل تھا۔ میں نے بیچ لگژری ہوٹل کے قریب شبراج کے نظر آنے سے لے کر آخر تک سارے واقعات ترتیب اور اختصار کے ساتھ دہرا دیے۔ یہ حیران کن باتیں ہیں۔ کراچی میں رہتے ہوئے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے واپس لوٹتے ہی وہاں ایسے واقعات رونما ہونے شروع ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ تم نے ضرورت کے تحت بہترین فیصلے کیے، ان میں کہیں کوئی جھول نہیں تھا۔ یہ ہم سب کی بدقسمتی یا شبراج کی خوش نصیبی ہے کہ وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ میری دانست میں مجھ سے صرف ایک غلطی ہوئی ہے کہ میں نے شبراج کے سامنے ماڈل کالونی جانے کا ذکر کر دیا اور وہیں سے اس کے دماغ کی چرخی الٹی گھومنی شروع ہو گئی۔ وہ کراچی کا قدیم باشندہ ہے، شہر کے ہر گلی کوچے سے واقف ہے۔ اسے شک ہو گیا کہ میں گیر گار کر اسے ملیر چھاونی میں کسی کے حوالے کر دوں گا۔ امریکیوں نے میری گرفتاری میں مدد دینے والے کے لیے لاکھوں ڈالر کا انعام مقرر کیا ہوا ہے، تو ہماری حکومت نے بھی شبراج کا سراغ بتانے والے کے لیے 2 لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کیا ہوا ہے۔ ساری بات وہیں سے بگڑی تھی۔ جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ۔ مجھے اس ڈاکٹر کے بارے میں بتاؤ جو شبراج کا پشت پناہ بنا ہوا ہے۔ شبراج سے پہلے اس کی خبر لینی ضروری ہے۔ میں اسی
اسی کے لیے تمہیں فون کرنا چاہ رہا تھا، پھر یہ سوچ کر صبح ہونے تک کا ارادہ ملتوی کر دیا کہ وہ کہاں بھاگے گا، اسے کسی بھی وقت دبوچا جا سکتا ہے۔ اب ہمیں خوش فہمیوں کی دنیا سے نکل آنا چاہیے۔ گزرا ہوا وقت دوبارہ ہاتھ نہیں آتا، جو کام کرنا ہے اسے فوری طور پر کر لینا چاہیے۔ میں نے اسے ڈاکٹر صادق کا پورا پتہ بتا دیا، جو اس نے اپنے پاس نوٹ کر لیا۔ اب اسے صبح کا اجالا دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ فون پر جلال کی قہربار آواز ابری، تھوڑی دیر میں اسے صدف مینشن میں پہنچا دیا جائے گا، جہاں آنے والے قیدی سورج کی روشنی اور کھلا آسمان دیکھنے کو ترس جاتے ہیں۔ وہاں کے پرانے قیدی کا کیا حال ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بہتر ہو رہا ہے۔ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس کی زبان کا زخم کسی علاج کے بغیر خود ہی مندمل ہوگا۔ اسے بیرونی طور پر ایسے انجیکشن دیے جا رہے ہیں جن کے اثر سے وہ تکلیف محسوس نہیں کرے گا۔ کیا وہ کسی جناتی طاقت کا مالک ہے؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ مجھے یہ بات پہلی بار پتہ چلی ہے کہ ہر جاندار کا لعاب دہن جب تک منہ میں رہتا ہے، اس کے لیے جراثیم کش صحت افزا بلکہ اکثیر ہوتا ہے۔ باہر آتے ہی اس میں خطرناک جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں جن کا الٹا اثر ہوتا ہے۔ شاید اسی لیے تھوک کر چاٹنے والا محاورہ تذلیل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، مجھے اندیشہ تھا کہ اس کی زبان کا زخم کہیں ناسور میں نہ بدل جائے۔ ایسا ہوتا تب بھی مجھے کوئی ملال نہ ہوتا رہا کہ یہ دونوں ایجنٹ اس سے بری سزا کے مستحق ہیں۔ ان پر رحم نہیں کھایا جا سکتا۔ زخم تازہ ہونے کے باوجود اس نے تمہارے سامنے بولنا شروع کر دیا تھا۔ الفاظ شکستہ اور لہجہ بگڑا ہوا تھا، مگر اس میں بتدریج بہتری آ رہی ہے، لیکن ابھی تک اسے کوئی نئی بات معلوم نہیں ہو سکی۔ تم ایسے مجرموں کو بھی بہت فکر مندی سے اپنی تحویل میں رکھتے ہو۔ ان کے لیے خاص قانون ہونا چاہیے۔ یہ اپنے جرم کا اعتراف کریں اور انہیں سسکا کر مار دیا جائے۔ جب تک ایسے انجام کا خوف نہیں ہوگا، یہ سر اندازیاں یوں ہی چلتی رہیں گی۔ ذرا دھیرج سے کام لو مہاراج۔ ہنسی کے ساتھ اس کی آواز آئی۔ ہمارے جیسے قانون بھارت میں بھی نافذ ہیں، اس کے باوجود وہ درندگی کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔ اس ذکر پر مجھے ہمیشہ عبداللہ یاد آ جاتا ہے۔ وہ ایسی ہی بے ہمت کا نشانہ بنا تھا۔ جنگل کا قانون چل پڑا تو وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ یہ نہ بھولو کہ ان کی در اندازیوں پر ہم خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ ان کی سرحدوں میں آج بھی ہمارے ایجنٹ کام کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے کے فوجی دفاعی اور دوسری نوعیت کے رازوں تک رسائی کی کوششیں قابل فہم ہیں۔ دہشت گردی کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ کسی حد تک تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس نے درمیان میں کہا۔ ان کے ملک میں تقریبی کاموں کے سرچشمے موجود ہیں۔ مختلف قوم پرست گروپ آئے دن کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے آدمی کبھی کسی دہشت گردی میں ملوث نہیں رہے۔ یہ اور بات ہے کہ رائے عامہ کو بدلنے کے لیے وہ بعض واقعات میں بلا وجہ پاکستان کا نام اچھالنے لگتے ہیں۔ مجھے صدف مینشن میں چوپڑا نظر نہیں آیا، وہ کہاں ہے؟ اچانک مجھے آرام باغ کا رہائشی بدھو لال چوپڑا یاد آ گیا، جو واقعات کی کڑیوں میں ہمارا پہلا مشترکہ قیدی تھا۔ اس کا کیس چل رہا ہے۔ وہ عدالتی ریمانڈ پر کوٹ لکھپت کی جیل میں ہے۔ اعترافی بیانات کی وجہ سے اسے رعایت مل جائے گی۔ امکان ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ 7 برس قید کی سزا ہوگی۔ وہ تمہیں کیوں یاد آ گیا؟ اس کی وجہ سے میں نے پہلی بار صدف مینشن میں قدم رکھا تھا۔ اب ڈاکٹر صادق بھی وہیں کی ہوا کھائے گا۔ کوئی ضروری بات ہو تو وقت کا خیال کیے بغیر مجھے فون کر لیا کرو۔ میرے لیے کام ہر چیز پر مقدم ہے۔ چند رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد گفتگو ختم ہو گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگوں نے شب بیداری کا پروگرام بنایا ہوا ہے، ویرا نے اپنی انگڑائی پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے بشرے سے ازملال ٹپک رہا تھا۔ غزالہ بھی کچھ سست نظر آ رہی تھی۔ میں نے ویرا کے فکرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، تم دونوں چاہو تو اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ میری نیند اڑ چکی ہے۔ میں سبراج کو ٹٹولنے کے بعد چین سے لیٹ سکوں گا۔ تم فکر نہ کرو۔ اول خان نے ٹکڑا لگایا، میں ڈینی کے ساتھ ہوں۔ کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو ابرار یا دین محمد کو بلا لیا جائے گا۔ تم دونوں کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی ہیں، جا کر اپنے کمروں میں آرام کرو۔ اول خان کی تائید سے ان دونوں کو سہارا ملا اور وہ تقریباً ایک ساتھ اٹھ کر اپنے اپنے کمروں کی طرف چل دیں۔ ویرا بہت مضبوط اعصاب کی مالک ہے، مگر
آج تھکی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ان دونوں کے چلے جانے کے بعد اول خان نے کہا، وہ موڈی عورت ہے، میں نے شوبراج کے ہاتھوں چوٹ نہ کھائی ہوتی تو وہ ہنستے بولتے ہوئے ساری رات گزار دیتی، ناکامی اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ میں نے جواب دیا، تم سے پہلے وہ ناکام لوٹی تھی۔ اول خان بولا، شوبراج کی گاڑی کو تباہ کر دینے کے باوجود کوئی اسے روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ وہ ایک اتفاق تھا۔ ویرا کی نظر شوبراج پر پڑ گئی۔ سلطان شاہ نے وضاحت کی، ویرا اس کی گاڑی کا نمبر نوٹ کر کے بہت خوش تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ نمبر بتا کر ڈینی کو حیران کر دے گی۔ یہاں پہنچی تو دنیا ہی بدلی ہوئی تھی۔ شوبراج نے فون کر کے خود ڈینی کو ہر بات بتا دی تھی۔ ویرا اسی وقت بجھ سی گئی تھی۔ یہ کہو کہ وہ اپنا جھنڈا اونچا رکھنا چاہ رہی تھی، اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی تو وہ اداس ہو گئی۔ یہ بچگانہ باتیں ہیں، اب بھی جھنڈا اسی کا اونچا ہے۔ میں نے کہا، وہ شوبراج کو نہ دیکھتی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ویرا کے تیز مشاہدے کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ سلطان شاہ نے شوبراج کی گاڑی کو نکارا کر دیا اور اسے عجلت میں ٹیکسی سے بھاگنا پڑا۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہو۔ اول خان بولا، گاڑی تباہ نہ ہوتی تو شوبراج تم سے رجوع نہ کرتا، اپنی نکارا داڑھ نکلوا کر مزے سے آرام کر رہا ہوتا۔ ویرا کا سوچنے کا اپنا انداز ہے۔ سلطان شاہ ہنس کر بولا، یہ باتیں اس کی عقل میں آ گئی ہوتی تو وہ اس وقت بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہوتی۔ اول خان چائے کا رسیا تھا۔ باتوں کے ساتھ ساتھ چائے کا ایک دور چلا۔ پھر اس نے شوبراج سے ملے ہوئے 60,000 روپوں کو اٹھا کر رکھنے کی بات کی تو میں نے اس مال غنیمت میں سے 30,000 روپے الگ کر کے اس کی طرف بڑھا دیے۔ میری طرف سے رقم کی پیشکش پر اول خان یوں بھڑکا جیسے میں نے اسے کوئی گالی دے ڈالی ہو۔ میں مشکل سے اسے ٹھنڈا کرنے میں کامیاب ہوا اور اس سے بھی کہیں زیادہ مشکل سے وہ مجھ سے صرف 20,000 روپے لینے پر آمادہ ہو سکا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ شوبراج نے دونوں گاڑیوں کو نقصان پہنچایا تھا، اس کے ازالے کے لیے شوبراج کے 60,000 روپے ہی استعمال ہونے چاہیے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ ونڈ شیلڈ 6-7 ہزار روپے میں بدل جائے گی۔ وہ میری دلیل کو مان لے تب بھی اس سے زیادہ رقم قبول نہیں کرے گا۔ میری کار کو زیادہ نقصان پہنچا تھا، میں دروازہ بدلوا دیتا تب بھی 10-15 ہزار روپے سے زیادہ رقم درکار نہ ہوتی۔ تاوان کی رقم دونوں گاڑیوں کو نقصان سے زیادہ تھی۔ یہ فیصلہ سلطان شاہ کا تھا کہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے ایک اور دو کے تناسب سے بانٹ لی جائے۔ ہم دونوں کے یک زبان ہونے کے بعد اول خان کو سر تسلیم خم کرنا پڑا، مگر اس کی آنکھوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس فیصلے سے خوش نہیں تھا۔ وہ ایک ایماندار اور ریٹائرڈ فوجی افسر تھا جس نے اپنی پوری زندگی صبر و قناعت کے ساتھ بسر کی تھی اور ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے گزارے کے لیے اسپیشل ٹاسک فورس میں کام کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے میں نے اسے بہت قریب سے دیکھا تھا اور اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ وہ مال و دولت کی طمع سے بے نیاز رہ کر اپنے کام میں مصروف رہنے کا عادی تھا۔ ہمارے طویل ساتھ میں وہ پہلا موقع آیا تھا کہ کسی رقم کی تقسیم کی نوبت آئی تھی۔ میرے بجائے اس نے شوبراج سے وہ رقم وصول کی ہوتی تو شاید اسے جوں کا توں اپنے کسی بڑے کے حوالے کر دیتا۔ اپنے فرائض کی انجام دہی میں ہاتھ آنے والی کسی بھی شے کو ذاتی تصرف میں لانا وہ گناہ تصور کرتا تھا اور 60,000 روپے کی رقم کو بھی اسی زمرے میں شمار کر رہا تھا۔ 5 بج رہے تھے۔ اب تک وہ کہیں نہ کہیں اپنا پڑاؤ ڈال چکا ہوگا۔ سلطان شاہ نے موقع ملتے ہی کہا، اس سے بات کر لو، اسے کوئی اور ٹھکانہ میسر نہ آیا تو وہ ایک مرتبہ پھر کسی پائپ میں اپنا ڈیرا جما چکا ہوگا۔ اب نمٹ لیا جائے تو بہتر رہے گا۔ اول خان نے اس کی تائید کی۔ ایک مرتبہ سورج کی روشنی پر نگاہیں پڑ گئیں تو نیند نہیں آئے گی۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے ہم تینوں 2-3 گھنٹوں کی نیند لے لیں تو آنے والا دن اچھا گزرے گا۔ میں نے شوبراج کا سیٹلائٹ فون نمبر ملانا شروع کر دیا۔ حالات کی ستم ظریفیوں کا شکار ہو کر وہ اس وقت ہر طرف سے تنہا ہو چکا تھا۔ شہر میں اس کے ڈاکٹر صادق جیسے دوست موجود تھے لیکن اسے کسی پر بھروسہ نہیں رہا تھا۔ میری طرف سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی گئی تو فوری طور پر جواب مل گیا، گاڑی تمہیں واپس مل گئی؟ میں نے رابطہ ہوتے ہی گمبھیر لہجے میں سوال کیا۔ دوسری طرف سے کئی لمحوں کی تاخیر سے جواب آیا، ہاں مل گئی۔ یوں محسوس ہوا جیسے میرا سوال اس کے لیے غیر متوقع رہا ہو۔ وہ تذبذب کا شکار ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی دانست میں میرے آدمی سے تصادم مول لے کر مجھ سے دشمنی کی
کی داغ بیل ڈال دی تھی۔ میرے برہم نہ ہونے پر اس کا ششدر رہ جانا فطری امر تھا، مگر میرا آدمی ابھی تک واپس نہیں آیا، وہ کہاں ہے؟ میں نے اسی لہجے میں پوچھا۔ اول خان اور سلطان شاہ سے اس بارے میں کوئی تبادلہ خیال نہیں ہوا تھا کہ میں صوبراج سے کیا بات کروں گا۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ فون پر اس سے کھل کر توت کار ہوگی۔ جو بات بگڑ چکی تھی اس کا سنبھلنا بہت محال تھا۔ اس کی آواز سن کر یہ خیال میرے ذہن میں کوندے کی طرح لپکا تھا کہ مجھے اپنی طرف سے بد کلامی کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے۔ صوبراج کو غلط بات کہتا تو میں اس کا بھرپور جواب دینے کے لیے آزاد تھا۔ وہ دونوں گفتگو کے نرم آغاز پر بہت حیران تھے اور اپنی اپنی جگہوں پر سنبھل کر بیٹھ گئے تھے۔ آتشی اسلحے کے ساتھ دو بدو مقابلے میں صوبراج سے ہار جانے کے بعد وہ زبانی مار کا آرائی ان دونوں کے لیے دلچسپی کا باعث تھی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ وہ تمہارے پاس واپس نہیں لوٹے گا۔ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے تمہارے 10,000 کے علاوہ اسے پورے 50,000 روپے تمہارے اور اس کے انعام کے دے دیے۔ اسی وقت اس کی آنکھوں میں لالچ کی چمک پیدا ہو گئی تھی۔ صوبراج کھل کر جھوٹ بول رہا تھا، نہ پورا سچ بتا رہا تھا۔ ہر طرف خطرات میں گر جانے کے باوجود اس کا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میری طرح اس نے کوئی پیشگی تیاری نہیں کی ہوئی تھی۔ اس نے جس صفائی سے اپنی لگائی ہوئی غداری کی قیمت کو انعام میں تبدیل کیا تھا، اس پر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ افسانہ ترازی میں صوبراج بہت آگے تھا۔ اسی لمحے صوبراج کی کھلی اور برجستہ دروغ گوئی کا سبب بھی میرے ذہن میں آ گیا۔ وہ بہت نچلی سطح سے تیزی کے ساتھ اوپر آیا تھا اور پھر سیاسی میدان میں جوڑ توڑ کر کے اس نے ایک ممتاز مقام حاصل کر لیا تھا۔ اصول پرست جدی پشتی سیاست دانوں کے برعکس وہ ریت کا ایک حقیر ذرہ تھا جو اپنی کسی صلاحیت کے بجائے ہوا کے گرداب میں آ کر اوپر ہی اوپر آسمان کی طرف اٹھتا چلا گیا تھا۔ اس کا شمار ان سیاست دانوں میں کیا جا سکتا تھا جنہوں نے اپنے جھوٹ اور کلا بازیوں سے معاشرتی خدمت کے اس مقدس شعبے کو بے تقیر کر دیا تھا۔ وہ بنیادی طور پر جرائم پیشہ تھا، لیکن یہ حالات کی ستم ظریفی تھی کہ مورد الزام ٹھہرائے جانے سے پہلے وہ ایک سیاست داں کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ جھوٹ اس نام نہاد سیاست داں کا فن تھا، فریب اس کا ہنر۔ وہ پل بھر میں اپنی کہی ہوئی بات کی کوئی بھی تعویل پیش کر کے کلا بازیاں کھانے کا عادی تھا۔ اس کے لیے حاضر دماغی کے ساتھ جھوٹ بولنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ یہ غنیمت تھا کہ اس وقت اس کے جھوٹ کی روانی میں کچھ سچ بھی شامل تھا جس کا میں عینی شاہد تھا۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی، انعام میں اتنی بڑی رقم پا کر اس کا دماغ خراب ہو گیا ہوگا۔ اب میرے 10,000 بھی خطرے میں ہیں، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ میں نے گہرے متاسفانہ لہجے میں اس سے احتجاج کیا۔ میرے لیے تمہارا آدمی تم جیسا تھا کیونکہ وہ تمہاری نمائندگی کر رہا تھا۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں وہاں آ سکا تو اسے تمہارے 10,000 کے ساتھ انعام بھی دوں گا۔ میرا خیال تھا کہ اسے انعام میں ایک بڑی رقم دے کر میں تم پر بوجھ ڈال رہا ہوں۔ رقم ملتے ہی اس نے تمہارے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ میں جھوٹے کو اس کے گھر تک پہنچانے پر تل گیا تھا۔ چھوڑو اس نمک حرام کی باتوں کو، بلا وجہ تمہیں تکلیف ہوگی۔ اس مفروضہ آدمی کے غائب ہو جانے کی خبر پا کر صوبراج شیر ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی آستین کے سانپوں کے بارے میں ہر بات کا علم ہونا چاہیے۔ اسے شکوہ تھا کہ تم نشے میں مست ہو کر سو رہے تھے اور اس کی رات خراب کرا دی تھی۔ اس وقت تمہاری آواز بالکل صاف ہے، نشہ کرنا تو دور کی بات ہے، تمہاری آواز میں نیند کا خمار تک نہیں ہے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اسے مجھ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی۔ میں اسے انعام دے چکا تھا۔ مجھے تمہاری غیبت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بعض لوگوں کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے، وہ مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ میں اس کی راگ راگ سے واقف ہوں۔ رات ہونے سے پہلے میرے آدمی اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ میں اس کی کھال میں بوس بروا دوں گا۔ میرا دعویٰ سن کر شاید صوبراج کو ذہنی جھٹکا لگا تھا۔ اسے یہ توقع نہیں رہی ہوگی کہ میں اتنی تیزی سے اپنے باغی تک رسائی حاصل کر سکوں گا۔ اس نے قدرے توقف سے کہا۔ وہ خطرناک آدمی تھا، اس نے مجھے تمہارے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی تھی، بہت بڑے انعام کی خاطر مخبری کر کے تمہیں مروانے کی بات کر رہا تھا۔ اس انعام کے لیے تم کسی بھی وقت کوشش کر سکتے ہو۔ جس شخص نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو آگ لگا دی ہو، اس کے لیے بڑے سے بڑے انعام کی کوئی وقت نہیں ہو سکتی۔ اس کا لہجہ تکبر آمیز ہو گیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اکیلا تمہارے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، میں اس کا ساتھ دوں تو وہ تمہارا تختہ الٹ سکتا ہے۔ اوہ، تو اس کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا۔ میں نے گرا کر کہا، تم نے اس
کا منہ نہیں توڑا؟ دیکھو ڈینی، میں بھی ایک انسان ہوں، بہت سے مسائل میں گرا ہوا ہوں۔ اس نے نرم لہجے میں مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ سچ پوچھو تو اس کی باتوں میں آ کر کچھ دیر کے لیے بہک گیا۔ میں نے سوچا کہ تم میرے دوست، ہمدرد اور محسن ضرور ہو، لیکن تمہاری قربانی دے کر میں اپنے سفید دشمنوں کی ناراضی دور کر سکتا ہوں۔ وہ مجھے معاف کر دیں تو میری زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ میں اس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ وہ سوچ کر اپنی کہانی کو مرحلہ وار مگر بہت مربوط انداز میں آگے بڑھا رہا تھا۔ وہ ذرا خاموش ہوا تو میں نے اسے ٹوک دیا، بولتے رہو، میں تمہاری کہانی سن رہا ہوں۔ میں اس کے ساتھ روانہ ہو گیا مگر میرے دل و دماغ میں ایک بنچال سا آ گیا۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ میں اپنے ایک محسن پر چوری سے وار کرنے جا رہا ہوں۔ میں کافی دیر تک اسی عذاب میں مبتلا رہا، پھر اندر کی آواز ہار خود غرضی پر غالب آ گئی۔ گورا قبرستان پر میں نے خاموشی سے اس کا ساتھ چھوڑ دینے کی کوشش کی۔ اس نے مجھے للکارا اور میں گولیاں برساتا ہوا وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس نے بھی فائر کیے مگر میری زندگی تھی کہ میں بچ نکلا۔ شبراج، یہ بہت برا ہوا، میں نے مضطربانہ آواز میں کہا۔ وہ بہت کمینہ اور کینہ پرور آدمی ہے، میرے ساتھ تمہارا بھی دشمن ہو جائے گا۔ میں نے تمہیں ہر بات سچ بتا دی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دماغ پر مسلط ہونے والے شیطانی خیال سے بھی آگاہ کر دیا ہے۔ تم اپنی خیر مناؤ، تمہارا باغی بہت کچھ کر سکتا ہے لیکن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں رپوش ہوں، وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس خوش فہمی میں نہ رہو، گاڑی پہنچانے کے بہانے اس نے تمہارا ٹھکانہ دیکھ لیا ہے۔ میرا رخ کرنے سے پہلے وہ تمہیں ٹھکانے لگائے گا کیونکہ تم اس کی بدنیتی کے اکلوتے گواہ ہو۔ میں اس ٹھکانے پر کبھی نہیں رہا۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ مجھے صرف رقم دینے کے لیے وہاں آنا تھا، وہاں سے مایوس لوٹے گا۔ وہ اس گھر میں رہنے والوں کی زندگی جہنم بنا دے گا۔ بات آگے بڑھنے کے ساتھ میری طبیعت میں اشتعال آتا جا رہا تھا۔ شبراج نے جھوٹ اور سچ کے امتزاج کے ساتھ بہت خوبصورتی سے اپنی بے گناہی کی داستان مجھے سنا ڈالی تھی اور میں حقیقت سے پوری طرح واقف ہونے کے باوجود اس کا کچھ بگاڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ مجھے یہ بھی اندازہ تھا کھسیانی بلی ہمیشہ کھمبا نوچتی ہے۔ تم بدنام ہو تو میں بھی نیک نام نہیں ہوں، اور کچھ نہ ہو سکا تو وہ مردود کسی ایجنسی کو میرے ڈاکٹر کے پیچھے لگا دے گا۔ اس بیچارے کا قصور صرف اتنا ہے کہ اس نے اپنے کلینک تک آنے کے لیے اپنی گاڑی مجھے دی تھی۔ وہ منحوس حادثہ نہ ہوا ہوتا تو مجھے آج کا دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تم نے اس کا کیا توڑ سوچا ہے؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ سرکاری ایجنسیوں کے لیے شبراج ایک ڈراؤنا خواب بنا ہوا ہے۔ یہ لوگ ہاتھ دھو کر کسی کے پیچھے پڑ جائیں تو اس کی زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں۔ وہ مرنے کی آرزو کرنے لگتا ہے لیکن موت اس سے دور کھڑی ہو کر ایسی زندگی سے لرزہ بر اندام رہتی ہے۔ میرے مفاہمانہ رویے کی وجہ سے شبراج کے اعتماد میں اضافہ ہو چکا تھا اور وہ بہت روانی کے ساتھ بول رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے چکر میں وہ بیچارے ڈاکٹر کو ایک بار اٹھا کر لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ اس کا ایک ہی علاج تھا کہ ڈاکٹر ان کی رسائی سے بہت دور، اتنی دور نکل جائے کہ وہ اپنے خواب میں بھی اس پر ہاتھ نہ ڈال سکیں۔ میں نے تمہارے آدمی کے چکر سے نکلتے ہی ڈاکٹر کو ایک جھٹکے میں ہمیشہ کی نیند سلا دیا تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ میں اس طرف سے بالکل بے فکر ہوں۔ شبراج کی زبان سے وہ خبر سن کر میں سناٹے میں آ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ایک محسن کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا شبراج۔ میرے دل کی گہرائیوں سے آواز نکلی۔ اپنی اس حرکت کا انکشاف کر کے تم نے میری نظروں میں اپنا مقام کھو دیا ہے۔ ڈاکٹر تمہارا محسن تھا، تم نے اسے عذاب سے بچانے کے لیے نہیں، اپنی جان بچانے کے لیے مارا ہے۔ وہ یقینی طور پر کچھ ایسے رازوں سے واقف رہا ہوگا جن کے فاش ہونے سے تمہاری سلامتی خطرے میں پڑ جاتی۔ میرے آدمی کے بہکاوے میں آ کر تم مجھے مارنے کی آدھی کوشش کر چکے ہو۔ کل تم میری جان لینے کی کوشش بھی کر سکتے ہو۔ تم اعتماد کے قابل نہیں ہو، خونی بھیڑیے ہو جو بھوک سے مرنے کے بجائے اپنے کسی کمزور ساتھی کو چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے۔ اس کے اعتراف کے نتیجے میں مجھے اپنے دل کا وہ غبار ہلکا کرنے کا موقع مل گیا تھا جو ابتدا سے میرے دل میں جمع ہو رہا تھا۔ تم بلا وجہ جذباتی ہو رہے ہو،
ہو؟ میرے تیز و تند فکروں کے جواب میں اس نے مشتعل ہوئے بغیر کہا، شاید میں نے تم سے سچ بول کر غلطی کی ہے۔ میں تمہیں کوئی فرضی کہانی سنا دیتا تو تم مطمئن ہو جاتے۔ ڈاکٹر کی طرف سے میرا دل صاف تھا، مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ میں نے اسے اس کی بھلائی کے لیے مارا ہے۔ ہر شخص سبراج نہیں ہوتا۔ وہ عیالدار اور ذی حیثیت آدمی تھا، اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جیتے جی اپنی عمر بھر کی ساکھ اور کمائی سے ہاتھ اٹھا لینا آسان نہیں ہوتا۔ وہ زندہ ہوتا تو ایجنسیوں والے اس کے نام کو اس کے گھرانے اور خاندان کے لیے ایک گالی بنا دیتے۔ تم ٹھنڈے دل سے ان باتوں پر غور کیوں نہیں کرتے؟ مجھے کسی بات پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے رکھائی سے جواب دیا۔ تمہارے ہاتھ اپنے محسن کے خون میں لتھڑے ہوئے ہیں، میرے لیے اتنی بات کافی ہے۔ میں تمہارے آدمی کی شیطانی باتوں میں آ جاتا تو شاید تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیتا، مگر مجھے تمہاری دوستی عزیز ہے۔ دوستی عزیز ہوتی تو تم میرے آدمی کی باتوں پر دھیان دینے کے بجائے اسے بے دست و پا کر کے میرے سپرد کرتے، اس کی پیروی نہ کرتے۔ میں پہلے ہی مان چکا ہوں کہ وہ میری غلطی تھی۔ میرے لیے یہ معمولی بات نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ میرے شکار کے لیے چل پڑے تھے۔ رفتہ رفتہ میرا پارا چڑھتا جا رہا تھا، مگر میں نے بہت مشکل سے خود کو قابو میں رکھا ہوا تھا۔ اسے ملامت کرنے کے ساتھ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس سے تعلقات کے بگاڑ میں میری طرف سے کوئی پہل ہو۔ تم اس حقیقت کی قدر کیوں نہیں کرتے کہ میں اپنی جان پر کھیل کر راستے میں ہی اس سے الگ ہو گیا تھا؟ تم نے جس بے دردی سے ڈاکٹر کو مارا ہے، اس کی بنا پر مجھے پورا یقین ہے کہ تم میری محبت میں نہیں بھاگے تھے۔ تم کو میرے آدمی پر کسی سازش کا شبہ ہو گیا تھا۔ میں اس کی باتوں کا سہارا لے کر گفتگو کو حقائق کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم ڈاکٹر کی مثال کو لیے بیٹھے ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ اسے بروقت زندگی سے چھٹکارا دلا کر میں نے اس پر احسان کیا ہے۔ وہ زندہ رہتا تو مردوں سے بدتر حال کو پہنچا دیا جاتا۔ تم ان واقعات کو میری نظروں سے دیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ اس نے بہت چلاکی سے کام لیتے ہوئے ڈاکٹر صادق کو اپنی راہ سے ہٹا دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکا تھا کہ سبراج اپنے تحفظ کے لیے پلٹ کر اس پر وار کر گزرے گا۔ اس اہم گواہ پر ہاتھ ڈالنے کی امیدیں خاک میں مل چکی تھیں، اور وہاں جانے والے آئی بی کے آدمیوں کو بے نیلو مرام لوٹ آنا تھا۔ وہ کٹھن حالات میں گرا ہوا ہونے کے باوجود مجھے بار بار حیران کیے دے رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑائی کا اختتام کہاں ہوگا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔